انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیے ہوئے ونڈرز کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی کاریگری اور ہنر سے عظیم تاریخی ورثہ بنا دیا۔ ان ونڈرز میں سے کئی تو ایسے شاہکار بھی ہیں جن کی تعمیر میں لاکھوں افراد نے کئی ڈیکیڈز لگا دیے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں انہی ونڈرز میں ایک ایسا عجوبہ بھی ہے جو تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے، اور اس عظیم الشان سٹرکچر کی تعمیر میں سال یا ڈیکیڈز نہیں بلکہ صدیاں لگی تھی۔ تو آج ہم جس ونڈر کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے دی گریٹ وال آف چائنا کہتے ہیں۔ انسائٹس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، چائنا کے 9 صوبوں میں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا۔ دیواریں چین کی کنسٹرکشن کی بات کی جائے تو زمانہ قدیم میں یعنی بیفور کرائسٹ چائنا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ہر ریاست نے اپنی اپنی حفاظت کے لیے اونچی دیواریں بنائی ہوئی تھیں۔ لیکن 121 بی سی سے 206 بی سی تک جن خاندانوں کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ان تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ اس وقت چائنا کے بادشاہ قن شی ہونگ نے اپنے دور حکومت میں چین کی مختلف سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر چین، یاؤ اور یون سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو کہ تقریباً 5000 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے دور میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں مزید اضافہ کیا جاتا رہا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں صدی سے 17ویں صدی میں منگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق منگ سلطنت کے شہنشاہوں نے تقریباً 8800 کلومیٹر لمبی دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سال مانا جاتا ہے۔ شروع میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ کبھی 5500 کلومیٹر تو کبھی 6200 کلومیٹر لگایا جاتا رہا، لیکن کیونکہ یہ دیوار ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جنہیں ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے، تو 2012 میں ایک آرکیولوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی 13171 میل یعنی 21196 کلومیٹر بنتی ہے۔ چین کے نارتھ میں منگول قوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریبی علاقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ 1234 میں چن خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی افواج عظیم دیواریں چین کو روند کر نارتھ سائیڈ سے چین میں داخل ہوئی تھیں۔ یہ 14ویں صدی میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنی بڑی آبادی والے علاقے پر اپنا قبضہ جمایا۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکال دیا اور نارتھ کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 میں منگ خاندان کے دور حکومت میں اس عظیم دیوار کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ اسی دور میں فوجی قلعے، سڑکیں اور دیواریں چین میں کچھ فاصلے پر گارڈز کے لیے واچ ٹاورز بھی بنائے گئے تاکہ ان واچ ٹاورز سے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ ہسٹورینز کے مطابق اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاورز تعمیر کیے گئے جن کا درمیانی فاصلہ مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ ان واچ ٹاورز کا درمیانی فاصلہ بعض جگہوں پر انتہائی معمولی جبکہ بعض مقامات پر 3 میل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واچ ٹاورز 3 منزلہ تھے اور ان کی چھتوں پر ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بالا خانے بھی تیار کیے گئے تھے۔ یہ واچ ٹاورز ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنلز بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر کسی مقام پر دشمنوں کا حملہ ہو جاتا تو آگ لگا کر باقی ٹاورز تک اس حملے کے متعلق خبر دی جاتی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور سے ایک دن میں 620 میل دور تک سگنل بھیجا جا سکتا تھا۔ ناظرین، اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا جن میں 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے مٹیریل میں ریت، اینٹیں، چونے، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ہاتھ سے چلنے والی پہیے کی ریڑھی بھی چائنا کے اس قدیم دور کی ایجاد ہے اور اسے سب سے پہلے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کہیں کہیں 50 فٹ بلند ہے، اور اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں کہیں اس کی چوڑائی 15 فٹ اور کچھ مقامات پر 30 فٹ بھی ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملے سے محفوظ بنانے کے لیے اس میں سے مزید دیواریں بھی نکالی گئی ہیں۔ چین خاندان کے بعد ہان، منگ،
اور سونگ خاندانوں نے بھی دیوار کی تعمیر و مرمت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے تمام حصوں پر خرچ ہونے والی رقم کا حساب لگایا جائے تو آج کے دور کے مطابق 95 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ شہنشاہ چن شی ہونگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رائج دینے، وزن اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار اور زرعی آلات بنانے اور اس کے علاوہ ایک نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ چن شی ہونگ نے 213 BC میں ایک حکم جاری کیا جس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ تمام شعبوں کے متعلق کتابیں نظر آتش کر دی گئی، یعنی انہیں آگ لگا دی گئی۔ ان جلائی جانے والی کتابوں کے رائٹرز اور بڑے بڑے اسکالرز کو بھی اسی شہنشاہ کے عہد میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ دیواریں چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی طاقت کے زور پر لی گئی تھیں۔ ہسٹورینز کے مطابق شہنشاہ قن نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو زبردستی اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دی لانگسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا سب سے لمبا قبرستان۔ دیوار چین کے متعلق کئی کہاوتیں بھی مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ بات 1929 میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں پیش کی گئی تھی، جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی اس دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناسا کے سائنٹسٹ نے بتایا کہ اس سے علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین اتنی بلندی سے انسانی آنکھ کی مدد سے صاف نہیں دیکھی جا سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خلا میں تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر کی اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ ضرور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور کہاوت اس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئیں، لیکن اس بات کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچرز کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ کئی لوک کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں ایک لڑکی منگ کی کہانی بھی ہے، جو دیوار چین کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی۔ موسم کی شدت اور سفر کی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ دیوار تک پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ منگ یہ خبر سن کر اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دیوار کا ایک حصہ ڈہ گیا۔ یہ کہانی کئی چینی کتابوں میں ملتی ہے اور اس پر لوک گیت بھی لکھے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں۔ یہ دیوار چین کے مشرق میں ہوبے پروونس سے شروع ہو کر مغرب میں گینسو پروونس کے ایک مقام جیگوان تک جاتی ہے۔ یہ قلعہ نما دیوار پہاڑوں، میدانوں، سبزہ زاروں اور صحرائے گوبی سے ہو کر گزرتی ہے۔ جیگوان کے مقام پر ایک عظیم الشان درہ بھی موجود ہے۔ دیوار کا یہ حصہ 1539 سے 1772 کے درمیان منگ خاندان نے تعمیر کروایا۔ اس درے کے متعلق ایک چینی ماہر انجینئر کی کہانی بھی بہت مشہور ہے۔ چینی انجینئر نے درے کی تعمیر کے حوالے سے حساب لگایا کہ درہ جیگوان کی تعمیر کے لیے 99,999 اینٹیں درکار ہوں گی۔ لوگوں کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے حساب میں ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو سارے مزدوروں کو 3 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک اینٹ بچ گئی۔ حکمرانوں نے جب اس بچ جانے والی اینٹ کے بارے میں پوچھا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ اینٹ کوئی دیوتا یہاں رکھ گیا ہے اور اگر اسے چھیڑا گیا تو دیوار نیچے گر جائے گی۔ چنانچہ کسی نے اس اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اور دیکھیے یہ اینٹ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس شاہکار کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا اور پھر 20 سال بعد اس عظیم دیوار کو 2007 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1966 سے 1976 کے درمیان کلچرل ریولوشن کے وقت اس دیوار کو کافی نقصان پہنچایا گیا اور اس کی اینٹیں اور پتھر دیوار کے قریب رہنے والے چینیوں نے اکھاڑ کر اپنے گھر تعمیر کر لیے، لیکن چائنا نے بہت جلد اس کی مرمت کروا کر اسے دوبارہ حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1938 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار پر لڑی جا چکی ہے، جسے سیکنڈ سائنو جیپنیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو منگولوں کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری ڈیکیڈز میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحی مقام کی حیثیت اختیار کر لی۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے ٹورسٹ کے لیے 1970 میں کھولا گیا اور آج بھی لاکھوں ٹورسٹ ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔
ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ یعنی 10 ملین سے زائد ٹورسٹ اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بیجنگ سے ملحقہ علاقوں میں اس دیوار کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر سے زائد ہے، اس لیے آج دیوار کا سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بیجنگ ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس دیوار کو دنیا کے مختلف ممالک کے حکمران بھی وزٹ کر چکے ہیں۔ یہاں ہر سال ایک میراتھن ریس ہوتی ہے جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ چائنا ہر سال تقریباً 15.5 ارب امریکن ڈالرز دیوار چین کے سیاحت سے کماتا ہے۔ اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر بھی عبور کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ریکارڈ امریکن ولیم گیل نے 1908 میں بنایا، جس نے 5 مہینوں میں دیوار چین کو مکمل عبور کیا۔ اس کے بعد 1985 اور 86 میں چند چینیوں نے بھی اسے عبور کیا۔ اس کے علاوہ 1987 میں بھی ایک برطانوی ٹورسٹ نے اس ریکارڈ کو ریپیٹ کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بھی دیوار چین کو عبور کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے انسائٹس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔